آپ بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب کاندیلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج قسط نمبر 19 ہے۔ ان کی مختلف عادتوں کے متعلق بیان چل رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بری عادتوں میں جو ہمیشہ سے ہے، ایک یہ ہے کہ سفر سے وحشت ہے۔ سفر سے وحشت ہے، یہ ابتدا ہی سے میری عادت اور طبیعت ثانیہ بن گئی۔ اس کی ابتدا، جیسا کہ میں اپنے متعدد رسالوں میں اور غالباً الاعتدال میں بھی لکھ چکا ہوں، اپنے والد صاحب کے ابتدائی زمانے میں کہیں نہ جانے پر جبر و پابندی تھی، اور وہ میرے لیے ایسی عادت بن گئی کہ اب نہیں بلکہ ساری عمر سے سفر میرے لیے ایک مصیبت بنا رہا۔ جہاں کہیں سفر ہوتا تو سفر سے 3 دن پہلے سے اس کی وحشت اور بلا مبالغہ اس کی فکر سے بخار، اور واپسی کے کئی دن تک اس کی تکان اور خمیازہ، بخار، سر میں درد وغیرہ، یہ چیزیں ہمیشہ بڑھتی ہی رہیں۔ اور اپنے 2 اکابر مرشدی حضرت سہارنپوری اور ان سے بھی بڑھ کر حضرت مدنی، ان دونوں کو دیکھتا تھا اور بڑا رشک کرتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی کو دیکھنے والے ابھی تک کثرت سے موجود ہیں کہ ان کے یہاں جمعرات کی شام کو دیوبند سے دہلی جانا اور عشاء کے بعد دہلی کے ایک اجتماع میں صدارت کرنا اور پھر ایک جلسہ شورا میں شرکت کرنا، اور اس کے بعد راتوں رات نانوتا آنا، صبح کی نماز کے بعد وہاں جلسے میں تقریر کرنا، اور اس کے بعد سنسار پور 11 بجے کے قریب ایک جلسہ میں تقریر کرنا، اور جمعہ کی نماز کے بعد بٹھ میں تقریر کرنا، اور اس کے بعد 4:30 بجے کی ایکسپریس سے دیوبند جانا اور عشاء کے بعد سبق پڑھانا۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، اس قسم کے 20 واقعات ہمیشہ کا معمول تھا۔ میرے حضرت مرشدی قدس سرہ یعنی خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، بزل نہایت اطمینان سے لکھواتے رہتے۔ حضرت کے منتظم خاص حاجی مقبول احمد صاحب بستر وغیرہ سب مکمل کر کے اس میں کپڑے وغیرہ رکھ کر باندھ کر گاڑی کے وقت تانگا منگوا لیتے، اور جب تانگا آ جاتا تب اوپر اطلاع کرتے کہ تانگا آ گیا، اور حضرت نہایت اطمینان سے جو عبارت لکھوا رہے ہوتے اس کو پوری کراتے، اور وہاں سے اٹھتے کھڑے مکان پر تشریف لے جاتے اور وہاں سے آ کر تانگے میں بیٹھ جاتے، اور میں سوچتا رہتا کہ گاڑی کا وقت قریب آ گیا اور حضرت کو فکر ہی نہیں، اور مجھے 2 دن سے پہلے السفر قطعۃ من العذاب کا اتنا سہم ہوتا کہ کوئی کام اطمینان سے نہیں ہو سکتا۔ ڈر۔ یہی وجہ ہے کہ احباب کے اصرار سفر کرنے پر ہوتے رہتے ہیں، اور واقعی میرا دل بھی دوستوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کو چاہتا ہے، مگر خوہ بدرا بہانے بسیار۔ جب خوئی جو ہے عادت خراب ہو تو بہانے بھی بہت مل جاتے ہیں۔ سفر کی ہمت بالکل نہیں ہوتی، اس قدر طبیعت واقعی بیمار ہو جاتی ہے کہ دوستوں کو اس کا یقین آنا بھی مشکل ہے۔ جب میرے رشتہ دار علی گڑھ میں پڑھتے تھے، غالباً 50 برس پہلے، علی گڑھ کا ارادہ اور وعدہ ایک پارٹی سے ہوا، جب وہ فارغ ہو کر آئی تو دوسری پارٹی سے ہوا، جب وہ بھی فارغ ہو کر آئی تو تیسری پارٹی سے ہوا، اور واقعی ارادہ اور وعدہ پختہ ہوا، مگر مقدر سب اعزاء رشتہ دار انگریزی پڑھ کر اور ڈگریاں حاصل کر کے آ گئے، اور ہم ارادے ہی میں رہے۔ مگر اس کا رد عمل اب آنکھوں کے علاج نے کرا دیا ہے کہ 2 ماہ تو علی گڑھ میں 1 ماہ کا قیام ہو چکا ہے، آئندہ کی خبر نہیں، اور یہاں کے دوران قیام ہی میں یہ آپ بیتی لکھوا رہا ہوں۔ تقریباً 50 سال ہوئے، بعض دوستوں کے شدید اصرار پر مظفر نگر کا وعدہ کیا، اور واقعی پختہ ارادہ تھا اور پختہ وعدہ تھا، لیکن اپنے اس سفر کی وحشت کی وجہ سے ٹلتا ہی رہا۔ نگر بالکل قریب ہے، دیوبند اور مظفر نگر جو ہے یہ ضلع ہے، ضلع کا صدر مقام ہے،
تانبون اور یہ دیوبند وغیرہ یہ ضلع مظفر نگر میں ہے، سہارنپور کے ساتھ بالکل قریب ہے. یعنی انہوں نے جو اٹھایا نا جی مظفر نگر کہیں دور نہیں جانا تھا، یہیں 30-40 میل کے 60-40 کلومیٹر کے فاصلے یہیں 40-50 کلو. اب تو وہ حضرات بھی ختم ہو گئے جن سے وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین. حضرت اقدس مدنی قدس سرہ ایک مرتبہ 15 ربیع الاول 70 ہجری میں مظفر نگر گھٹنوں کا علاج بجلی سے کرانے کے لیے ایک عشرہ کے واسطے تشریف لے گئے. جن احباب سے وعدہ تھا اور وہ حیات تھے، انہوں نے اس ناکارہ کو بھی بہت زور سے لکھا کہ تمہارا اتنے دنوں سے وعدہ ہے، اور اب اس وقت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مقیم ہے، بہت اچھا موقع ہے، عیادت بھی ہو جائے گی اور ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. اور انہوں نے اس حسن ظن پر کہ حضرت قدس سرہ بھی پسند فرمائیں گے حضرت سے ذکر بھی کر دیا. حضرت کا گرامی نامہ اسی ڈاک سے فوراً آیا کہ میری طبیعت بحمدللہ بہت اچھی ہے، تم مظفر نگر کا ہرگز ارادہ نہ کرنا. میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد 2-3 دن میں پہلے سہارنپور آؤں گا، پھر دیوبند جاؤں گا. چنانچہ حضرت قدس سرہ مظفر نگر سے مع سامان و حشم و خدم ریل میں سوار ہو کر ان سب کو تو دیوبند میں اتار دیا اور تنہا سہارنپور تشریف لا کر اگلی گاڑی سے واپس ہوئے. اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے نواسے چچا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو اس ناکارہ سے محبت عشق کے درجے میں تھی، اور ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی 2-3 مہینے اس ناکارے کا گنگوہ کی حاضری سے خالی گیا ہو. وہ اپنی والدہ حضرت صاحبزادی صاحبہ نور اللہ مرقدہ کی طرف سے ہمیشہ گنگوہ کے جانے پر اصرار کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ ان کی حیات میں بہت کثرت سے حاضری ہوتی تھی، مگر ان کی محبت اس کو کافی نہ سمجھتی تھی، اور میرا یہ عذر کہ حضرت قدس سرہ کا حرج ہوتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے حضرت قدس سرہ سے گنگوہ چلنے کی درخواست کی، اور آبہ والوں کا بھی بہت اصرار ہو رہا تھا. حضرت نے دونوں جگہ کا قبول فرما لیا، اور قرار یہ پایا کہ اسی وقت ریل سے نانوتا، اور ظہر کے بعد نانوتا سے آبھا، اور شب کو آبہ قیام کے بعد علی صباح گنگوہ، اور دوسرے دن شام کو گنگوہ کو واپسی. حضرت قدس سرہ نے منظور کر لیا کہ 2 دن میں 3 جگہ نمٹ جائیں گے. میں حضرت کی خدمت میں ڈاک لکھ رہا تھا. چچا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو آپ کے حرج کا عذر بھی نہیں. مولانا زکریا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو ابھی اب تو آپ کے حرج کا عذر بھی نہیں. حضرت خود تشریف لے جا رہے ہیں. میں چپ، واقعی کوئی عذر نہ تھا، اور یہ ناکارہ بھی ہم رکاب ہو گیا. چچا یعقوب کی ایک بہترین عادت یہ تھی کہ جب ریل کا سفر ہوتا ہر اسٹیشن پر اترتے، کسی واقف سے ملاقات ہو جائے، کسی جانے والے کے ہاتھ کہیں پیام بھیج دے. مجھے یہ عادت معلوم تھی. میں رامپور کے قریب حضرت کے قریب ہو گیا. جب وہ رامپور کے اسٹیشن پر اترے، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ تعمیل حکم میں حاضر تو ہو گیا، مگر میرے پاس تو بزل کی بہت سی کاپیاں مقابلے کے لیے رکھی ہیں. یہ خیال تھا کہ حضرت کا کوئی سفر ہوگا تو مقابلہ کر لوں گا. حضرت نے نہایت تیزی سے فرمایا کہ وہاں کیوں نہیں کہا. میں نے کہا کہ حضرت نے حکم نافذ فرما دیا تھا، اس وجہ سے ہمت نہیں پڑی، اور فرمایا کہ نانوتا سے فوراً واپس ہو جاؤ. نانوتا پہنچنے کے بعد جب آبے جانے کی سواریوں کی تنظیم شروع ہوئی اور حضرت قدس سرہ کی گاڑی میں اس سے آکار کا نام بھی تجویز ہوا، تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ نہیں، یہ آگے نہیں جائے گا، اس کو واپس ہونا ضروری ہے. اس وقت کا چچا یعقوب صاحب کا غصہ بھی ہمیشہ یاد رہے گا. فرمانے لگے، میں قصداً اس وقت سے تیرے ساتھ ہوں کہ کہیں تو چپکے سے اڑنگا نہ لگا دے. میں نے تو تجھے حضرت سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا. تو نے کس وقت بات کی، بس اتنا بتلا دے. میں تو چپ، اور حضرت نہایت زور سے فرما رہے ہیں، نہیں نہیں، اس کا جانا ضروری ہے.
اور وہ مرحوم بار بار پوچھتے رہے بتا دے مجھے تو نے کہاں کی بات، بتا دے مجھے تو نے بات کہاں کی۔ جب میں یہاں پہنچا تو حضرت قدس سرہ کے ایک عزیز جو ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ ان کا ایک عزیز اس سیاہکار کی جگہ بزل میں لگ جائے، میری نانوتا سے واپسی پر نہایت غصے سے فرمانے لگے کہ یہ باتیں ہوں دل میں گھر کرنے کی۔ اس کا دل بالکل سفر کو نہیں چاہتا تھا، میں اس کے چہرے کو خوب دیکھ رہا تھا۔ حضرت کے حکم کی تعمیل میں چلا گیا تھا اور راستے میں ایسی پٹی پڑھائی ہوگی کہ حضرت بھی جس سے خوش ہو گئے ہوں گے کہ میرے کام کی وجہ سے جا رہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے کیا پڑھایا تھا؟ میں نے کہا کاپیاں مقابلے کی رہ گئی تھی۔ فرمانے لگے ضرور رہ گئی تھی، سفر کو دل نہ چاہ رہا تھا؟ میں بھی تو صبح کو دیکھ رہا تھا کہ کس مجبوری کو تو نے ہاں کی تھی۔ بہت سے واقعات ہیں جو یاد آتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ تو مجھے شیخ الہند قدس سرہ کا بھی اتباع کرنا پڑا۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ پر جب کسی ایسی جگہ جانے پر اصرار ہوتا جہاں جانے میں کوئی دینی امر مانع ہوتا تو اول تو انکار فرماتے، لیکن جب زیادہ اصرار ہوتا اور طبیعت کے خلاف کوئی مجبور کرتا تو کوئی اس حال کی گولی نوش فرما دیتے۔ مجھے تو ایک آدھ دفعہ اس کا سابقہ پڑا، ورنہ میرے لیے تو سفر کا تصور ہی بیماری کے لیے ہمیشہ کافی سے زیادہ رہا۔ نمبر 8، میری بری عادتوں میں سے ایک نہایت شدید اور بدترین عادت یہ ہے کہ مجھے سفارش سے ہمیشہ وحشت رہی۔ میں نے سنا کہ میرے دادا صاحب نور اللہ مرقدہ جب نواب چھتاری کے یہاں جاتے تو اپنے ساتھ اتنی درخواست لا تعد ولا تحصى لے جاتے کہ حد نہیں، اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کو تو ہمیشہ خود بھی دیکھا کہ حضرت قدس سرہ سے جو شخص جہاں بھی سفارش احمد مدنی اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو تو ہمیشہ خود بھی دیکھا کہ حضرت سے جو شخص جہاں بھی سفارش چاہتا، چاہے محتمم مدرسہ ہو، چاہے وزیر اعلیٰ صوبہ ہو، چاہے وزیر اعلیٰ مرکز ہو، فوراً اس کے نام کی سفارش کر دیتے۔ میں تو بعض دفعہ عرض کر دیتا کہ حضرت آپ سے اگر کوئی یہ سفارش کرا دے کہ پنت صاحب وزیر اعلیٰ یو پی استعفیٰ دے کر مجھے اپنی جگہ وزیر اعلیٰ کر دیں تو آپ اس کی بھی سفارش فرما دیں گے۔ حضرت ہنس دیتے۔ مجھے سفارش میں ہمیشہ اسی واسطے گرانی رہی کہ اب سفارش کے درجے میں نہیں رہی، جس کے متعلق اشفح تؤجر ولیقض اللہ علی لسان رسولی ما شاء۔ یہ عبارت پر زبر زیر نہیں ہے تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اسی بنا پر مجھے سفارش سے ہمیشہ گھبراہٹ رہی کہ اب وہ سفارش کے درجے میں نہیں بلکہ وہ تو اب بار اور حکم کے درجے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہدیہ کے قبول کرنے کی ترغیب میں وارد ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ارشاد بخاری شریف میں وارد ہے کہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ تھا، اب تو رشوت ہے۔ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ تھا، اب تو رشوت ہے، اور سچ فرمایا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک دفعہ میرے عزیز مولوی ظہیر الحسن مرحوم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص میری سفارش قبول نہ کرے تو میری ہمیشہ اس کے لیے اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، اس سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، جانا آنا بھی بند کر دیتا ہوں۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ جو میری سفارش رد کر دے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت اس سے کہ جو اس کو قبول کرے، اس لیے کہ سفارش قبول کرنے والے کے متعلق مجھے یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں اس پر بوجھ نہ پڑا ہو، کسی نے حد نہ مارا دیا ہو، کسی نے حد نہ مارا دیا ہو۔ اسی بنا پر تقسیم ہند سے پہلے مسلمان حاکم جو بکثرت آتے تھے
اور جو مسلمان حاکم آتا تھا وہ کہیں سے آنے سے پہلے اس سیاہکار کا نام سن لیتا تھا اور آنے کے بعد بہت جلد ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا. اور میرا ہمیشہ دستور یہ رہا کہ جب کوئی مسلمان حاکم آتا تو ابتدائی ملاقات میں اس کا بہت اعزاز کر کے اس کو بہت اکرام سے درخواست کرتا کہ آئندہ کرم نہ فرمائیں. اور جب وہ بہت تعجب سے پوچھتے کہ کیوں، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ بہت کثرت سے حاضر ہوں، تو میں ان سے کہتا کہ آپ تو حاکم ہیں، آپ تک تو لوگوں کی رسائی مشکل ہے اور جاتے ہوئے ڈریں گے، اور اس غریب پر ہر شخص مسلط رہے گا کہ جج صاحب، ڈپٹی صاحب، منصف صاحب تیرے یہاں آتے ہیں، ہماری سفارش لکھ دے. یہ ناکارہ مصیبت میں پھنس جائے گا. ایک آدھ صاحب نے تو میری درخواست قبول کر لی، اور 2 ڈپٹیوں کے متعلق جن کے نام کے اندر تردد ہے اور ان سے بے تکلفی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا آنا کبھی نہ چھوڑیں گے چاہے آپ جتنا منع کریں. اس کا اطمینان دلاتے ہیں کہ ناحق میں آپ کی سفارش قبول نہ کریں گے. میں نے ان سے بہت ہی کہا کہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے اور بات کا کام ہے، میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا. اس سلسلے میں ایک عجیب لطیفہ یا واقعہ یا قصہ پیش آیا. میرے ایک عزیز الحاج مولوی محمود الحسن کاندلوی اسلامیہ اسکول کے ہمیشہ مدرس دوم رہے، مگر کبھی کبھی وہ پرنسپل کے نہ ہونے کی وجہ سے پرنسپل بھی بنتے رہتے تھے. ایک مرتبہ امتحان کا زمانہ اور وہ اتفاق سے پرنسپل بن گئے. چونکہ کثرت سے میرے یہاں آمد و رفت تھی، اسکولوں کے سبھی طلبہ کو میری عزیزداری کا حال معلوم ہو گیا تھا. صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا لوگ مجھ پر مسلط ہو گئے. انڈیا کے دا بیماری لگا چڑے رہا کہ ماسٹر صاحب تمہارے عزیز ہیں، کل کو لڑکے کا امتحان ہے، آپ سفارش کر دیں. اول تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہ چاہیے، میں تو خود ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں اور امتحان میں سفارش کا سخت مخالف ہوں. مگر میں جتنا وجوہ دلائل بیان کرتا اتنے ہی زیادہ مجھ پر خوشامد و اصرار، اور مدرسہ اور شہر کے اکابر صبح سے شام تک میں عاجز آ گیا، کوئی کام نہ کر سکا. دوپہر تک تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ سمجھانا بالکل بیکار ہے تو میں نے ظہر کے بعد سے کہنا شروع کیا، اچھا کل صبح کو آپ آئیے، میں ضرور سفارش کروں گا. اور مغرب کے بعد میں نے اپنے عزیز بھائی محمود الحسن کو آدمی بیچ کر بلایا اور میں نے اپنی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انکار پر تو مجھے کامیابی نہیں ہوئی، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس وجہ سے تم کو بلایا کہ میں کل صبح سے جو آئے اس کی سفارش بغیر پڑھے لکھنی شروع کروں گا. میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاصی کی صورت ایک ہی ہے کہ جو میری سفارش لے کر جائے میرا نام دیکھ کر بغیر پڑھے پھاڑ کر اس کے منہ پر پھینک دینا، کہ ان کا کام تو یہی ہے کہ بیٹے بیٹے سفارش لکھتے رہتے ہیں. اول تو بھائی محمود نے میری تجویز پر عمل کرنے سے شدت سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیسے کر سکتا ہوں. مگر جب میں نے ان کو سمجھایا کہ میری اور تمہاری دونوں کی خلاصی اسی میں ہے، اگر میری سفارش کے بعد اتفاقیہ کوئی شخص خود بھی پاس ہو گیا تو لوگ تمہیں متہم اور ملزم قرار دیں گے کہ سفارش پر پاس کر دیا. بڑی دیر میں ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی اور اگلے دن علی الصباح میں نے سفارشات زوردار لکھنا شروع کر دی. اور بھائی محمود نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میری تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا. 10-12 ہی لکھی ہوں گی کہ اسکول میں اس کی شہرت ہو گئی کہ ماسٹر صاحب اور ان کی خانگی تعلقات خراب آئے، اور اس کی جستجو شروع ہوئی کہ میری یہ لڑائی ان کی ذاتی ہے یا خاندانی ہے، اور اس کا منشا کیا ہے. مجھ سے تو اور کسی نے براہ راست نہ پوچھا، مگر میں سنتا رہا کہ اس کی جستجو ہو رہی ہے. لیکن 10-12 کے بعد ان کو بھی امن ہو گیا اور مجھے بھی، اور یہ بدنامی کہ ان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں میرے اور ان کے لیے بہت آسان تھی.
اس مصیبت کے مقابلے میں جو سفارشات پر آتی ہیں. یہ ڈاکٹر فدا صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار گاؤں میں ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ آئے نا, اور وہ مہمان کے طور پر, تو رات میرے ساتھ ٹھہرے پورے, مجھے بتایا کہ بچے سے ڈاکٹر بنانا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا اس کے لیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے گاؤں میں لوگوں نے کہا ہے کہ بس کچھ پیسے دے دلا کر, وہ اس وقت انٹرسٹ نہیں تھا نا, پرانا زمانہ تھا, تو کہتے ہیں کہ بورڈ میں اچھے نمبر لانے پڑیں گے اور پھر اس کے بعد داخلہ ہو جائے گا. تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے پشاور میں تعلقات ہیں, تو آپ ہمارے لیے یہ کام کریں. تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی پرانی وہ دیہاتی زبان میں سمجھایا نا, اس کی مثال میں, وہ ہمارے ہاں دیہاتی مثال ہے کہ اگر میں اس کی جگہ پر اپنا منہ کالا کر کے داڑھی منڈوا کر ادھر گدے پر گشت کروں تو یہ اس سے زیادہ ذلیل کام ہے. تو کہ وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ پرواہ ہی نہیں تھا. یہ ہمارے حبیب اللہ صاحب فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں, ڈپٹی کمشنر اور یہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری وغیرہ رہے ہیں. ہمارے مولانا محمد صاحب کے مریدین میں سے ہیں. تو 2 آدمیوں کی سفارش جو بھی لاتا تو وہ اس کے سامنے وہ پالتا, ایک اس اپنے باپ کا اور ایک حضرت مولانا صاحب کا. اور اس کی فلاسفی یہ تھی کہ بھائی پڑھ لوں کہ ان کو آرام ہو, ورنہ لوگ نہ میرے باپ کو چھوڑیں گے نہ مولانا صاحب کو چھوڑیں گے. لیکن 2-4 دفعہ اگر یہ خطوط پڑھ لوں تو سمجھ جائیں گے. تو وہ بالکل ایسے ہی کرتا تھا. مولانا صاحب کی وہ سفارش کو بھی پڑھ لیتا تھا اور اپنے والد کی بھی. تو لوگوں نے پتہ لگ دیا جی نہیں مانتا. اور انہوں نے کہا نا کہ بعض اوقات جس کو سفارش کی جائے اس پر بوجھ آتا ہے. تو یہ علامہ شمس الحق افغانی صاحب کے خاندان میں ایک بات مشہور ہے, ایک واقعہ مشہور ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک کوئی کسی ادارے کے سیکرٹری تھے یا کوئی, بہت ان کی شہرت بہت نیک نام تھی اور بہت کبھی سفارش وغیرہ نہیں مانی. تو پھر بعد میں کسی جگہ پر ایمبیسیڈر بھی تھے. تو افغانی صاحب کے ایک بیٹے تھے, تو ان کے سسرال والوں میں, اس افغانی صاحب کے بیٹے کے سسرال والوں میں کسی نے اس کے بیٹے پر بہت دباؤ ڈالا نا. تو بیٹے نے پھر افغانی صاحب کو کہا کہ آپ سفارش کی چٹھی لکھ دیں. افغانی صاحب نے بہت مجبوراً پھر وہ سفارش کی چٹھی لکھ دی اس افسر کے نام. تو جب اس افسر کے سامنے وہ چٹھی آئی تو وہ تو حضرت کا معتقد بھی تھا افغانی صاحب کا. تو اس پر اتنا زیادہ بوجھ آیا کہ ایک طرف تو سفارش سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سفارش سے انکار کریں گے بے ادبی نہ ہو جائے, دوسری طرف اس کام کا اس پر بوجھ بھی آ رہا تھا. تو اس نے ایک کے بجائے 2 کاغذ لیے. ایک کاغذ پر اس کا وہ کام کر دیا, دستخط وغیرہ جو کام تھا اس کا, اور دوسرے پر اپنا استعفیٰ لکھ دیا اور اپنی اس نے ریزائن دے دیا کہ بس اب میں اور نہیں کر سکتا کام. میرے بھائی تھے, بڑے بھائی افوز ہوئے ہیں, وہ مردان میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے. اور ہمارے مردان ضلع کے 2 منسٹر تھے پیپل پارٹی کے زمانے میں, ایک عبدالسبحان نام تھا یا سبحان, اور دوسرا عبدالرازق. تو سیاسی لوگوں کے تو بعض لوگ جاتے تھے اور جو بھی جاتا تھا وہ ان کو سفارشی خط دیتا تھا. وہ آدمی جب ان کے دفتر سے نکل جاتا تھا یہ میرے بھائی کو ٹیلیفون کر دیتا تھا وہ منسٹر کہ بھائی ایسا آدمی آ رہا ہے, اس نے تو ہم نے سفارش لی تھی, آپ اپنے ثوابدید پہ فیصلہ کریں, اس خط کو اگنور کریں, اگر کرنا ہے تو کر لے ورنہ نہیں. تو وہ ایسا کرتے تھے. اب تو خیر یہ بات بھی نہیں ہے. جو کل ہمارے ساتھ یہ آئے تھے نا, وہ جو وابڈے میں ایس ڈی او تھے, تو اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا کہ ابھی جو گزرا الیکشن جو بھی گزرا ہے, تو اس کا ایک ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے, آج کل وہ پاس ہو چکا ہے اور ایم این اے بھی ہے. تو اس کے حلقے کے لوگ آئے
کوئی کام کے واسطے میرے پاس. تو اس نے پھر میرے سامنے ہی بیٹھ کر ان کو ایم این اے صاحب کو جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے, ایم این اے نہیں بنے تھے, الیکشن کا دن تھے, تو کال ملا دیا. اور بہت نامی گرامی لیڈر ہیں اس پارٹی کے. تو کہتے کہ جب اس نے میرے ساتھ اس کو ڈائریکٹ موبائل دے دیا اور میں نے اس سے بات کرنی شروع کر دی, تو اس نے مجھے کہا کہ داسکار انہوں ختم پوئے الیکشن روزی دی کہنا بدریدہ خبر ہو رہا کہنا, اور الیکشن پورے چیزیں وہ سردا اس کا کچھ بل تھے نا, وہ قسطوں میں کرنے تھے, دا پا قسطوں کا ودا کہنا, اور چیزا میاش تیرہ چی کرنا بیا پا کے خط انڈا منڈا. یہ الفاظ تھے اس کے. اپنے اکابر میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا اسوہ اس ناکارہ کے لیے اتباع کو کافی ہے کہ حضرت قدس سرہ بھی اس سے بہت پہلو تہی فرماتے تھے. اب بھی اس ناکارہ کو ایسے لوگوں سے سفارش سے بہت بار ہوتا ہے جو سفارش کو حکم کا درجہ دیں. خود اس سیاہکار نے اکابر کی سفارشوں کو بسا اوقات اپنی نااہلیت سے قبول نہیں کیا. دارالعلوم کی ایک اسٹرائک میں میرے ایک عزیز بہت قریبی شریک تھے. میں نے مظاہر علوم میں شدت سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی یعنی ہڑتالی مظاہر علوم میں داخل نہیں کیا جائے گا. اچھا, یہاں دارالعلوم سے مراد دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند کی ایک اسٹرائک میں میرے ایک عزیز بہت قریبی شریک تھے. میں نے مظاہر علوم میں شدت سے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی مظاہر علوم میں داخل نہیں کیا جائے گا. میرے اس عزیز کے والد مرحوم جو میرے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ تھے اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے بھی اخص الخواص تھے, وہ مرحوم اپنے بچے کو لے کر آ گئے. ہمارے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ ایسے موقعوں پر بلکہ بسا اوقات اس کی نوبت آتی تھی یہ کہہ کر الگ ہو جاتے تھے کہ زکریا سے بات کر لیجئے. میرے مرحوم بزرگ یہ سن کر کہ زکریا سے بات کر لیجئے بہت خوش ہو گئے کہ اب تو گھر کی بات ہے. مرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ اسے مظاہر میں داخلہ کے واسطے لایا ہوں. ناظم صاحب نے تیرے حوالے کر دیا. میں نے عرض کر دیا کہ مدرسے نے یہ طے کر دیا ہے کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی مظاہر میں داخل نہیں ہوگا. اول تو مرحوم نے مجھے بہت شفقت سے سمجھایا, پھر ذرا ڈانٹ کر فرمایا. میں نے کہا کہ یہ میری ذات کا قصہ نہیں ہے, مدرسے کا قصہ ہے اور مدرسے کی مصالح ہمیشہ ذاتی تعلقات پر مقدم ہونے چاہیے. مرحوم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش لکھوا کر لاؤں تو کیا کرے گا؟ اگرچہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سفارش کا مسئلہ بہت مشکل تھا, مگر مرحوم کے تعلقات پر مجھے یہ اندیشہ ضرور ہوا کہ اگر مرحوم نے درخواست کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ قانونی اور آئینی الفاظ میں ضرور کچھ تحریر فرما دیں گے. میں نے مرحوم سے عرض کیا کہ اگر حضرت قدس سرہ نے سفارش فرمائی تب تو میں حضرت سے عرض کر دوں گا کہ حضرت مدرسے کا قصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حضرت بریر رضی اللہ عنہ نے قبول کرنے سے معذرت کر دی تھی, اور اگر حضرت نے بحیثیت سرپرست حکم دیا ہے اور یہ تحریر فرمایا کہ میں بحیثیت سرپرست حکم دیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی عذر نہ رہے گا, اور نہ صرف عزیز موصوف کو بلکہ جتنوں کے لیے حضرت فرمائیں گے داخل کر لیا جائے گا. یہ خود بھی میں سمجھتا تھا اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ حضرت ایسا کیسے تحریر فرما سکتے ہیں. اور میرے حضرت مدنی کے یہاں سفارش تو صلاح عام تھا, روزمرہ کا یہی قصہ رہتا تھا. جہاں تک مدرسے کی حدود میں گنجائش ہوتی تعمیر ارشاد میرے لیے فخر تھا, لیکن جہاں میرے خیال میں مدرسے کے قوانین کے خلاف ہوتا وہاں کسی موقع پر معذرت کر دیتا. ایک صاحب ایک مرتبہ بڑی زوردار سفارش حضرت مدنی کی لائے. خط میرے نام تھا. میں نے خط کو پڑھ کر بے ادبی کے ساتھ ایسے رکھ دیا جیسے کوئی چیز ہی نہیں تھی. وہ صاحب کہنے لگے آپ اس کے متعلق کیا فرما دیں؟ میں نے کہا کہ یہ خط حضرت کا میرے نام ہے
اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے جواب طلب کریں. میں حضرت کے خط اپنے آپ جواب لکھ دوں گا، آپ کو جواب لینے کے لیے نہیں لکھا. کہنے لگے کہ آپ اس پر لکھ دیجئے کہ میں قبول نہیں کرتا. میں نے کہا کہ آپ کو تو جواب دینے کو اس میں لکھا نہیں. کہنے لگے پھر میری سفارش واپس کر دیجئے. میں نے کہا یہ حضرت کا حوالہ نامہ میرا نام ہے اور آپ قاصد ہیں، آپ نے خط پہنچا دیا، آپ دوبارہ حضرت سے لکھوا کر لائیے کہ میں نے جو خط آپ کو بھیجا تھا وہ انہی کے ہاتھ واپس کر دیا جائے. بہت دیر تک انہوں نے مجھے دق کیا. میں نے کہا کہ آپ کا اس خط سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت نے ایک خط بھیجا ہے جیسے ڈاکیا کے ہاتھ بھیجتے. کہنے لگے میرے متعلق ہے. میں نے کہا آپ کو کیا حق تھا اس خط کے پڑھنے کا جو میرا نام تھا؟ کہنے لگے میں نے ہی لکھوایا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے حضرت سے اس کی اجازت لی تھی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ بہرحال میں نے یہ خط واپس بھی نہیں کیا اور تعمیل بھی نہیں کی. اور جب کئی روز کے بعد حضرت قدس سرہ تشریف لائے تو میں نے زبانی معذرت کر دی. حضرت نے فرمایا میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، سفارش ہی تو کی تھی. میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی سفارش حکم کا درجہ رکھتی ہے. حضرت مدنی کے ساتھ تو اس نوع کے بہت سے واقعات پیش آئے، مدرسہ کے طلباء اور ملازمین کے سلسلے میں بھی اور سیاسی مسائل میں بھی. بس